اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، میں نے اپنی ایک گزشتہ ویڈیو میں آپ کو اپنے سفر چترال کا حال سناتے ہوئے گرم چشمہ نامی ایک مقام کا ذکر کیا تھا۔ چترال اور گرم چشمہ کے تقریباً وسط میں ایک علاقہ ہے جو توشی شاشا کنزروینسی کہلاتا ہے۔ یہ علاقہ مارخور کی پرداخت کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ یہاں شاید اس امر کا ذکر ضروری ہو کہ مارخور جو پاکستان کے علاوہ افغانستان، بھارت، ازبکستان اور تاجکستان میں بھی پایا جاتا ہے، اس کی تعداد پاکستان میں دن بدن کم ہو رہی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو مقامی لوگ بے دریغ اس کا شکار کر رہے تھے۔ وہ اس کا شکار اس کے گوشت کی وجہ سے کرتے۔ شکاری بھی ان کی جان کے دشمن تھے، جو ان کے خوبصورت سینگوں کے حصول کے لیے انہیں مارنے سے گریز نہ کرتے۔ برفانی چیتے اور بھیڑیے بھی ان کی جان کے دشمن تھے، اور بسا اوقات گولڈن ایگل ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر جھپٹ کر انہیں اٹھا لے جانے میں کامیاب ہو جاتا۔ اس ساری صورتحال کے تدارک کے لیے حکومت پاکستان نے جو مختلف اقدامات اٹھائے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ ان کے شکار کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اگرچہ پرمٹ کے اگینسٹ اس کے شکار کرنے کی اجازت اب ہے، لیکن یہ پرمٹ بڑی محدود تعداد میں جاری کیے جاتے ہیں۔ سال بھر میں 12 پرمٹ، اور وہ بھی بذریعہ نیلام عام فروخت ہوتے ہیں، اور اس پرمٹ کی قیمت بسا اوقات لاکھوں تک پہنچتی ہے۔ لاکھوں روپے نہیں بلکہ لاکھوں ڈالرز تک۔ لیکن شکاری اپنے شوق کی تکمیل کے لیے وہ فیس بھی بھرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اب پاکستان کے مختلف علاقوں میں ان کی پرداخت کے لیے بعض ایریاز مخصوص کر دیے گئے ہیں۔ چترال میں گول نیشنل پارک کے علاوہ توشی شاشا کنزروینسی وہ علاقہ ہے جہاں ان کی خاص طور پر پرداخت کی جاتی ہے۔ یہاں یہ امر قابل بیان ہے کہ مارخور ہمارا قومی جانور ہے۔ اسی طرح یہ ISI کا بھی نشان ہے۔ مارخور کے متعلق سینہ بسینہ چلی آنے والی روایات بڑی دلچسپ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سانپ کا جانی دشمن ہے، سانپ دیکھ لے تو اسے کھائے بغیر نہیں رہتا۔ گلگت میں نے یہ روایت سنی تھی کہ پہاڑ کی بلندی سے بھی اگر زمین پر اسے کوئی سانپ رینگتا ہوا نظر آ جائے تو یہ سینگوں کے بل چھلانگ لگا کر عین اس سانپ کے اوپر آ گرتا ہے اور اسے کھا کر ہی دم لیتا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر سانپ کسی بل میں گھس جائے تو مارخور اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ کر سانس اس انداز سے اندر کی طرف کھینچتا ہے کہ سانپ خود بخود اس کے منہ میں چلا جائے۔
ये भी कहा जाता है कि सांप खाने के बाद मारखोर जुगाली करता है और झाग जो पत्थरों पर गिरती है वक्त के साथ जम जाती है। शायकीन और वाकिफ़ान हाल उस झाग को पत्थरों से उतार लेते हैं। इसे सांप का मनका कहा जाता है। ये मनका मुकाम गजीदगी पर रख दिया जाए तो इंसानी जिस्म से सांप का जहर चूस लेता है और मारगजीदा सेहतयाब हो जाता है। ताहम इन सारी कहानियों में हकीकत बिल्कुल नहीं है। हकीकत यह है कि मारखोर सब्ज़ी खोर जानवर है। दरख्तों के पत्ते खाता है, बूटियाँ खाता है, बसा औकात फल भी खा जाता है, लेकिन गोश्त नहीं खाता। सो इसे मारखोर क्यों कहा जाता है, सवाल ये पैदा होता है। मुख्तलिफ़ तौजीहात इसकी बयान की जाती हैं। एक वजह गालिबन ये कि नर मारखोर के सींग बलदार होते हैं और जिस तरह सांप चलते हुए बल खाता है, इन सींगों से उसकी कुछ मुशाबहत बनती है। ये भी कहा जाता है कि मारखोर अपने मजबूत सींगों से सांप को ख़त्म कर देता है और ISI ने अपने लिए मारखोर का निशान क्यों पसंद किया, इसकी ऑफिशियल तौजीह तो जाने क्या होगी, लेकिन मेरे नज़दीक इसका एक सबब ये है कि वो रवायत जो पहले बयान की जा चुकी उसके मुताबिक मारखोर सांप का दुश्मन है। सांप इंसान का दुश्मन समझा जाता है। सो ISI पाकिस्तान के दुश्मनों को, जो पाकिस्तान के लिए सांप की हैसियत रखते हैं, ख़त्म करने का अज़्म लिए हुए है। लिहाजा उसने अपने लिए ये निशान पसंद किया। इस बहस में जाने का शायद कोई फ़ायदा नहीं कि नर मारखोर आम तौर पर पहाड़ों की बुलंदी पर तन्हाई में वक्त गुजारते हैं। हाँ, मेटिंग सीज़न में वो नीचे उतरते हैं और बाकी जानवरों में घुल मिलकर रहने की कोशिश करते हैं। मेटिंग के लिए हकूक़ हासिल करने का तरीक़ वही है जो आमतौर पर जानवरों में राइज है। नर आपस में मुकाबला करते हैं और जो नर जीत जाता है वही उस हलके की मादाओं पर अपना हक समझता है और हक एक्सरसाइज करता है। मादा मारखोर कद में कदरे छोटा, इसके सींग 10 इंच से ज़्यादा नहीं होते, जबकि नर मारखोर के सींग 64 इंच तक लंबे होते हैं। इसी तरह उनकी शक्ल व शुबाहत में भी फ़र्क होता है। मादा नरखोर का ज़माना हमल 135 से 170 दिन तक होता है। वो साल में 1 या 2 बच्चे एक बार जन्म देती है। ये बच्चे अप्रैल के आखिर से जून के शुरू तक के अरसा में पैदा होते हैं। ये तो मारखोर के बारे में अमूमी बातें थीं। मैं यहाँ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर आप उस इलाके में अपनी गाड़ी पार्क कर दें जो तूशी शाशा कंजरवेंसी के सामने है, तो असर के करीब बहुत से मारखोर पहाड़ों की बुलंदियों से नीचे उतरकर
دریا سے پانی پینے کے لیے آتے ہیں۔ یہ عام طور پر مادہ مارخور ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کے ہمراہ پانی پینے اور پتے یا گھاس کھانے کے لیے آتی ہیں۔ یہ ایک خوبصورت منظر ہے۔ یہ آپ کی قسمت ہے کہ جس روز آپ یہ نظارہ دیکھنے کے لیے وہاں گئے ہیں 10 مارخور نیچے اترتے ہیں یا 20 یا اس سے بھی زیادہ، کیونکہ ان کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، لیکن جس تعداد میں بھی وہ نیچے اتریں انہیں دیکھنا ایک دلربا منظر ہوتا ہے۔ ہم بھی اس جگہ رکے اور ہماری طرح بے شمار اور ٹورسٹ بھی وہاں جمع تھے۔ کچھ ہی دیر میں دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر سے درجنوں کے حساب سے مارخور اپنے بچوں سمیت نیچے اترے ہیں اور وہ 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں پانی پی رہے ہیں یا درختوں کے پتے کھا رہے ہیں۔ مارخور اپنی پچھلی دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو کر بلند و بالا درختوں کے پتے بھی کھا سکتا ہے، اور یہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور خوب خوش ہوئے۔ توشی شاشا کنزروینسی کے حوالے سے 2-3 باتیں اور ہمارے وہاں جانے سے چند ہی روز پہلے ایک مارخور پانی پیتے ہوئے پھسل کر تیز رفتار دریا میں گر گیا۔ پہاڑی علاقوں کے دریا اپنے اندر بڑے بڑے پتھروں کی موجودگی کی وجہ سے اور تیز رفتار اور خطرناک ہو جاتے ہیں۔ مارخور گرتا دیکھ کر ایک مقامی نوجوان سے رہا نہ گیا۔ اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور ذرا سی کوشش کے بعد اس مارخور کو بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ پریس میں خبر بن گئی، چنانچہ پاکستان ریڈ کریسنٹ کے چیئرمین نے کہا کہ ریڈ کریسنٹ پیز سیلیوٹ ٹو سچ بریو اینڈ کیئرنگ یوتھ۔ برفانی چیتوں کے ہاتھوں مارخور کا شکار بھی کبھی کبھار سامنے آ جاتا ہے۔ چنانچہ کچھ سال پہلے ایک برفانی چیتے نے مارخور کو مارا۔ چترال گرم چشمہ شاہراہ پر بیٹھ کر اسے کھایا، اور جب پیٹ بھر گیا تو اس کی ہڈیاں وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ اگرچہ شکار یعنی مارخور کے شکار پر پابندی ہے اور اسے مارنا ممنوع اور قابل دست اندازی پولیس جرم ہے، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ شرارت سے باز نہیں آتے۔ ہمارے وہاں جانے سے چند دن پہلے ٹورسٹ میں سے ایک نے بندوق کا فائر کر کے دریا کے اس پار ایک مارخور کو زخمی کر دیا۔ گولی لگنے سے مارخور دریا میں گرا۔ وائلڈ لائف کے اہلکاروں نے اسے پانی سے نکالا اور ویٹرنری ہاسپٹل پہنچایا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حکومت ٹرافی ہنٹنگ کے نام پر پرمٹ نیلام کرتی ہے۔ سال بھر میں پورے ملک میں 12 پرمٹ جاری ہوتے ہیں۔ اس سے حاصل ہونے والی رقم کا 80% لوکل کمیونٹی پر خرچ کیا جاتا ہے اور 20% وائلڈ لائف محکمہ کو جاتا ہے۔
रिकॉर्ड के मुताबिक कोई 2 साल पहले एक अमरीकी नेशनल ने ये परमिट $1,50,000 के इवज़ हासिल किया था। वो ट्रॉफी हंटिंग के लिए इस इलाके में गया। बर्फ़ पड़ी हुई थी। 2 दिन घूमता फिरता रहा, लेकिन उसे कोई मारखोर नज़र ना आया। बिल आखिर एक मारखोर उसके हत्थे चढ़ गया। उसको मारने के बाद उसके सींग नापे गए तो मालूम हुआ कि ये 50 इंच लंबे हैं। व्यूअर्स, ये था तूशी शाशा कंजर्वेंसी के बारे में मुख्तसर तौर पर तारुफ। अगर आप चित्राल जाएं तो गर्म चश्मा से वापसी पर इस मुकाम पर ज़रूर रुकें, जहां मारखोर पहाड़ों से उतरकर दरिया पर पानी पीते हैं। ये एक खूबसूरत मंज़र है जो शायद आप किसी और जगह आसानी से ना देख सकें। व्यूअर्स, अगर आपको तूशी शाशा कंजर्वेंसी के बारे में मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिलें। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स।